بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا حکم، اے حکم کرنے والے، اے حکم والے۔ اسرار صفت یا حکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا حکم کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز پر اسی اللہ کا حکم چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ وہ حاکم مطلق ہے۔ حاکم وہ ہوتا ہے جس کے حکم کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا ہی پڑے اور ہر کسی پر ہر حال میں ہر وقت لاگو بھی ہو، کوئی بھی اس سے مبرہ نہ ہو، جب چاہے اور جو چاہے حکم دے، کسی کو بھی اس میں تعمل نہ ہو، کوئی انکار نہ کر سکتا ہو، اسے کہا جاتا ہے حکم۔ اور یہ ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہم انت الحاکم وانا المحکوم، فمن يدعو المحکوم الا الحاکم یا رب۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تو حکم کرنے والا ہے، ہم تو تیرے محکوم ہے، حکم ماننے والے ہیں۔ اور حکم ماننے والے کو کون پکارتا ہے، وہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ اے حکم کرنے والے، اے ہمارے رب۔ سبحان اللہ۔ بہت پیاری کلام ہے، بہت پیاری دعا ہے، بہت پیارے اللہ کے نام ہیں۔ انہیں یاد کریں اور صبح و شام ان کا ورد کیا کریں، جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گے۔ رزق حلال بار بار میں کہتا ہوں کھائیں، حرام کے اور مشکوک رزق سے بچیں۔ عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے، یہ محنتوں ریاستوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو حجاج بن یوسف کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ یا سمیعوں کے صفات میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور دنیا کے جو عارضی حاکم ہیں، جنہیں فنا ہونا ہے، مرنا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے قائم کردہ حدوں کے اندر رہ کے حکم چلائیں، ورنہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی حاکم ان حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے دنیا میں حاکم بن کر یہ کوشش کریں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کریں۔ جو بندہ اللہ کے حکم پر راضی نہ ہو تو اللہ اس پر مشیت کا فیصلہ زبردستی جاری کرتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر وہو العزیز الحکیم۔ وہ تو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور جب اللہ زبردستی کرتا ہے، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ اللہ کا کلام تو کھول کھول کے ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر انسان بچ نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہا کرو۔ دو شخص ایسے تھے بنی اسرائیل میں جن کو سزا ہو گئی موت کی، دونوں کو جیل میں بند کر دیا گیا۔
ایک ساری رات اللہ کے دربار میں رو کے عرض کرتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، مجھے معاف کر دے۔ ایک قاتل تھا اور ایک بے گناہ تھا، دونوں کو پکڑ لیا سزا کے لیے، لیکن ایک اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جو قاتل ہے وہ اللہ سے معافی کی التجا کرتا ہے، میں نے قصور کیا ہے، دل میں کہتا ہے مالک تو رحم کرنے والا ہے، میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر، تو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور جو دوسرا تھا نا، جس نے قتل نہیں کیا نہ حق پکڑا ہوا تھا، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ میں تو بے گناہ پکڑا گیا ہوں اس کی وجہ سے، اے اللہ تو عدل کر، تو انصاف کر، تو عدل کر، تو انصاف کر۔ ساری رات دونوں یہ دعائیں کرتے رہے۔ جب صبح فیصلے کا وقت ہوا، ان کی سزا کا وقت ہوا، دونوں کو بیانات دوبارہ سنے گئے، نظر ثانی کی گئی، تو جو قاتل تھا اسے رہا کر دیا گیا، جو مقتول تھا اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ وہ جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس نے تو گلے شکوے شروع کر دیا اللہ سے کہ اے خدایا تو نے مجھے پھانسی دلوا دی، میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تیرے سے انصاف عدل طلب کرتا رہا، تو نے بے انصافی کر دی۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ اللہ کے انصاف کو طلب کرنے والے کو انصاف ملا، اور جس نے اللہ سے معافی طلب کی اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جو قاتل تھا وہ اللہ سے معافی مانگتا رہا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، رہا ہو گیا۔ اور جس نے عدل انصاف طلب کیا وہ پھنس گیا۔ اللہ نے اس بندے سے فرمایا، اس کو جواب بھیجا اس کے گلے شکوے کا کہ اے شخص تو نے مجھ سے عدل انصاف چاہا، یاد کر فلاں وقت تو ندی کے کنارے، دریا کے کنارے، یعنی پانی چلتا ہے، دریا یا ندی کا چلتے پانی کے کنارے بیٹھا تھا، تیرے ہاتھ میں ایک تنکا اٹھایا ہوا تھا، میری مخلوق چونٹی دریا کے کنارے چل رہی تھی، تو اس کو پانی میں تنکے سے دھکیلتا، وہ پھر باہر نکلتی، تو پھر دھکیلتا، وہ پھر باہر آتی، تو پھر دھکیلتا، یہاں تک کہ وہ چونٹی مر گئی۔ اس میں بھی میری دی ہوئی روح تھی، تیرے میں بھی میری دی ہوئی روح ہے، تجھے بھی میں نے پیدا کیا، اسے بھی میں نے پیدا کیا، تو نے میری مخلوق کو قتل کیا اور انصاف کا طلبگار ہوا، تجھے میں نے انصاف دے دیا، قاتل نے بخشش چاہی اسے معاف کر دیا، ابھی تو گلے شکوے کرتا ہے، حالانکہ تو میری مخلوق کا قاتل ہے، تو نے میری ایک مخلوق کو مارا ہے، اس کا قتل کیا ہے۔ تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کبھی اللہ سے انصاف نہ مانگنا، پتہ نہیں کیا گناہ کیا ہو، پکڑے نہ جائیں، ہمیشہ اللہ سے معافی کے طلبگار رہا کریں۔ حصول اقتدار کا عمل آپ کو بتاتا ہوں، یا حکم، بہت مجرب عمل ہے، اس لیے جو شخص زندگی کے جس شعبے میں اقتدار چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ یا حکموں کو 340 مرتبہ ورد کرے، یہ اسم بھی جمالی ہے، اس کے اعداد 68 ہیں صرف،
لیکن اس کو آپ نے 340 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے، اللہ صاحب اقتدار بنا دے گا۔ اور دوسرے بلا چون و چرائیں اس کا حکم بھی مانیں گے۔ الیکشن اور وغیرہ میں امتحان میں کامیابی کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا کی لذات ہیں، اللہ اپنی عزت نصیب فرمائے۔ حکومت قائم رکھنے کا عمل، ایسا حاکم جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی حکومت دیر تک رہے تو اسے اس اسم کو روزانہ 1100 مرتبہ ہمیشہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائیں گے۔ سچا فیصلہ کرنے کا عمل، اگر کوئی شخص جج یا قاضی یا منصف جو بھی ہو، کسی عہدے والا جو بھی ہو، کسی معاملے میں اس کو حکم بنا دیا گیا ہو، جج بنا دیا گیا ہو، قاضی بنا دیا گیا ہو، تو اسے چاہیے کہ حق اور سچ پر مبنی فیصلے کرنے کے لیے اس اسم کو رات کے وقت روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے۔ اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور کبھی فیصلے نہ حق نہیں کرے گا، سچے فیصلے کرے گا۔ روحانی اسرار کا کھلنا، بعض بزرگوں کا قول ہے اس اسم کو تہجد کے وقت کثرت سے پڑھنے سے روحانی اسرار اور رموز کھل جاتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اگر کوئی اس نام کو رات کے 12 بجے بوضو بیٹھ کے پڑھنا شروع کرے، حتیٰ کہ پڑھائی میں بے حد مگن ہو جائے، تو اس کا باطن روشن ہونا شروع ہو جائے گا، روحانی اسرار کھل جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد 68 مرتبہ اس کے بعد اپنا معمول بنا لے، اللہ جل شانہ مدد فرمائیں گے۔ اس کا عمل و نقش دینے کے لیے 20,400 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 40 یا 41 یوم مسلسل با اجازت با عمل طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے عامل بن جائیں گے، اور نقش حصول اقتدار، حاکم وغیرہ بننے کے لیے جو بھی میں نے بتایا ہے اس کے ملحق جتنے بھی کام ہیں انشاءاللہ سب پورے ہوں گے، سب میں آپ کے دیے ہوئے نقوش اثرات کریں گے۔ نقوش جس کو بھی دیں اس کو ساتھ 2 نوافل پڑھنے کی ترکیب کر دیا کریں، اور ساتھ جو بھی وظیفہ بتانا ہو ضرور بتائیں، اور اسے کہیں اللہ سے مانگے، اللہ ہی آپ کا کام کرے گا انشاءاللہ۔ اگلی بار زندگی رہی تو یا عدل و اے انصاف والے، یہ چند خواص بتاؤں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور اس کے حلال میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔